جڑا گھر اتنی عزتاں دا مالک ہے اس گھر دیاں دھیاں نو مسلمانہ بڑا مارے میرا دل چاہتا ہے تھوڑا جا آواز بتایا جی میرا دل چاہتا ہے کہ میں حسین دی اس دھی دے دکھ پڑا حسین دی اس معصومہ دھی دے دکھ پڑا جندے 4 سال دی عمر چوال سفید ہو گئے مولا توڑی ہائے قبول کرے گا یقیناً گریہ قبول ہے کیونکہ حقیقت دا گریہ ہے یہ عقیدت دے آنسو ہیں مسلمانہ حسین دی دھینو اتنا مارے ہے اتنا مارے ہے اتنا مارے ہے شاعر لکھ دے ڈر سے سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی جب معصومہ کو مسلمان نظر آتے تھے بڑا ہی امیر ہے وہ بندہ جڑا جب بھی ہائے نہیں کر سکیا اپنے گھارے چ بھائی جان ایک جنازہ پیا ہوئے نا جڑا دنیا تے آیا اس جانا ہی جانا ہے جتنا بھی قریبی رشتہ ہے اپنے گھر چ ایک جنازہ پیا ہوئے تے بندہ کدی شرما کے روئے بولو نہیں اپنے ضمیر دی عدالت چ کھڑا ہو جا انصاف دا ترازو ہاتھ چ لائے تے سوچ اپنے گھر چ ایک جنازہ پیا ہوئے تے بندہ شرما کے کدی نہیں رویا تے جس ایک وقت چ ایک گھر چ 72 جنازے ہوئی گیا پھر ہو بے بھی پردیس اللہ اکبر مسلمانہ حسین دی دینو بڑا مارے ہے اللہ کرے جملے میں سمجھا کے پڑھ لواں میرا دل بن گیا ہے کہ میں اپنے بزرگاں دی موجودگی چ حسین بادشاہ دے ماتمیاں دی موجودگی چ بھائی جان حسین دی اس دھی دے دکھ پڑا جڑی زندان اچ بھرا دے پاسے ویکھ کے رو رو کے ایو کو جاتی رہی ہے سجاد بھیڑ نو ڈسا کیا شام اچ ہوا نہیں گھلدی ساری ساری رات روندی راندی ہے حسین دی زخمی کنالی تھی ساری ساری رات بابے تو بات بڑی رنی ہے حسین دی تھی ادرات دا ویلہ ہے ظالم سجاد نو اپنے دربارے چ بلایا ہے حقل مار کیا دے کیوں بلایا ہے آدھا سجاد کون ہے جڑی روندی ہے بیمار دی رات ودی ہے کرو کہ دا ظالمہ کوئی ہے کہ جڑی روندی ہے سجاد ڈسا اے بچی تیری کیا لگ دی ہے غیرت دے مریض دی رات ود گئی حقل مار کہ دا ظالمہ میں غریب دی بھیڑ ہے آدھا سجاد اندر رومن دی آواز سانو ساری ساری رات سمجھ نہیں دین دی دسا اے بچی کیویں چپ کرے سی بیمار رو کے دا ظالمہ پیو دا سر دے ایک کمینہ وے کے دا سجاد سر دے ماں چپ کر ویسی نسل علی دے آدم دی رات ودی ہے غیرت دے مریض دی رات ودی ہے رو کے دا ظالمہ تو میرے پیو دا سر دے نہ ہو سی تے نہ رو سی نہ ہو سی تے نہ رو سی ظالم سپاہی نو حکم دیتا جلدی جا
سجاد نو اندے بابے دا سر متا بچی چپ کر جا ساڑی رات سکون دی لنگ بن جائے انج کڑیاں لے ہتھاں تے نا پیو دا زخمی سر آئے سجاد روندہ ہی آندہ ہے تے بابے دے سر دو گہدہ آندہ ہے روندہ ہی آندہ ہے پیو دے سر دو گہدہ آندہ ہے نشارے آلے ہو چلو اس جملے نو آکھن تو پہلے اے میں سارے بزرگاں ماتمی جوان بھراما دے کے ہاتھ بدی کھڑا اس جملے تے کم از کم اتنی کو آئے ضرور کر لمی جو تیرے نال اللہ ماتمی تیرا گواہ بن جاوے اس جملے تے تیرا ہاتھ یا سر تے ہوئے یا سینے تے ہوئے یا زانو تے ہوئے تاکہ ہاتھ تیرا قبر اچھ گواہ بن جاوے ممبر دی عزت دی قسمیں اے ہاتھ بدی کھڑا اس علاقے آلے ہو انج سجاد دے ہتھاں تے بابے دا زخمی سار رہے لے آؤ قرآن ہاتھ رکھ دینا توڑے اور میرے روڑ واسطے بھائی جان اتنی گل کافی ہے جندہ سار رہے اندی رگا چو خون ہے جندے ہتھاں تے اندی اکھاں چو خون ہے تے جنہوں ملن پیا ویندہ ہے اندے کنہ چو خون ہے العظمت للہ اللہم جل ولی کلف رولہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں تیرے چو کسے دی آخری ہوئے یا میری آخری ہوئے زندگی دا کوئی پتہ نہیں یا رومن کا ماسی کا برچ جی میں لکھا رہی آکھا جیندہ سار رہے ان دی رگا چو خون ہے تے جیندے ہتھاں تے بڑی خیر ان دی آکھاں چو خون ہے تے جنہوں ملڑ پیا ویندہ بزرگو کیڑی سونی ہائے کی تجھے توڑی رون دیا یا کھر دی قسم حسین دے ممبر تے میرا ہاتھ تے میرے بزرگ بیٹھن اس جملے تے میں نے دعا کر دیا جے میرے واسطے کافی ہے ہائے ضرور کر لمیے حسین دے ممبر تے میرا ہاتھ تے بھائی جان خون ہے کہ وہندہ ترے جا تو پی آئے خون ہے کہ وہندہ ترے جا تو پی سجاد بابے دا زخمی سر چاہ کے اتھائے جت مشکل دے نال بھین ستی ہے نیاب بھائی انج بابے دا سر بھین دے سامنے رکھیا تو سجاد بھین دے کان دے نال مولایا تے ہولے ہولے بول کیا دے سکینہ جاگ بابا ملڑا ہے ایڈی سونی ہے سکینہ جاگ بابا ملن آئی تھی دی اک کھلی ہے بابے دا زخمی سر نظر آئے تے تڑپ گئی ہے اچھا جدو دھی نے پیو دے سر دی حالت ویکھی نا کیڑی حالت ہے سجے دیاں ظلفاں کھبے ولی آئی کھبے دیاں ظلفاں سجے ولی آئی پیشانی چو خون جاری ہے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں بابے دے سر دی حالت ویکھیے پھر سنو جدو دھی نے تاکہ اگلی گل دی صحیح طرح سمجھ آ جاوے جدو دھی بابے دے سر دی حالت ویکھیے تے شبیر دے سر دی کیڑی حالت ہے سجے دیاں ظلفاں کھبے ولیاں کھبے دیاں ظلفاں سجے ولیاں ہونٹ پھٹے ہوئے پیشانی چو خون جاری تڑپ گئی ہے حسین دی دھی اٹھئے تے پیو دی زخمی پیشانی تے بوسڑے کیا دی بابا تیری قسم ہے جس تینو مارے آئے اس سارے راہ میں نو بڑا مارے آئے بڑا ہی امیر ہے یارو بندہ جڑا ہائے نہیں کر سکتا ہائے تو تیرے واسطے معصوم فرمیندے رومن نہ ہوئے رومن علی شکل بنا کے بہ جا ہائے تیرے واسطے چے ہائے کرے آکر آدھی بابا تیری قسم ہے جس تینو مارے نا اس سارے راہ میں نو بڑا مارے بابا تیرے بعد ظالمہ بڑا ٹور رہے ہیں بابا تیرے بعد ظالمہ بڑا جگہ ہے ایتھے میرا ویر سوڑا نویر تھوڑا جا آواز بتائیں
میں حسین دے عزادارہ سامنے حسین دی دکھیا دھی دا ایک وین کردہ جاواں، درداں دا ایک وین کردہ جاواں، تو ممبر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دھی دکھ دستی آئی ہے، شبیر دیاں آنکھاں واسطی آئی ہے۔ دھی دکھ دستی آئی ہے، غریب دیاں آنکھاں واسطی آئی ہے۔ دھی دکھ دستی آئی ہے، پیو دیاں آنکھاں واسطی آئی ہے۔ ہن دھی پیو دے سر تو ڈٹھا تے بی بی ویکھ کے دی بابا جے کہ منت لا، اج مینوں سکینہ نہ سمجھ۔ شبیر دے لب ہلے، آواز اندر ہیں تھی، جے میں حسین تین سکینہ نہ سمجھا، وقت کیا سمجھا؟ لے او قرآن صلح کیا لے ہاتھ رکھ دے دا تڑپی حسین دی دھی، رنی تے رو رو کے گل کڑیا دی، ہاں میں کو زینب سماج کے نال میرے آج اپنے درد ونڈا بابا۔ بھائی جان مجلس کربلا بڑھ گئی ہے، لے او قرآن ہاتھ رکھ دے دا، بزرگوں توڑیا روندیاں آنکھاں دی قسمیں دی تڑپ گئی ہے، منہ تے ماتم گیتا ہے تے رو رو کے گل کڑیا دیا، میرا امیر بابا منت لا، میں کو زینب سماج کے نال میرے آج اپنے درد ونڈا بابا۔ حسین دی معصومات مظلومہ دی منہ تے ماتم کیتا یا رنیے تے رو کے گل کڑیا دی، بابا میں اپنے زخام وکھین دیا۔ رولا یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں، رولا ہائے ضرور کر، میں اپنے زخام وکھین دیا، تو اپنے زخام وکھا بابا۔ ہن جتنے ہلکے دے ماتمیوں بھائی جان دے وہ اجازت ایک وین حسین دی زخمی کنالی دیدہ بزرگوں کردہ جاوا، جتنے ہلکے دے ماتمی بزرگوں دے وہ اجازت نیا بھائی جان اجازت حسین دی زخمی دیدہ وین کردہ جاوا، لے او قرآن ہاتھ رکھ دیندہ، دھی دکھ دس دی آئیاں، شبیر دیاں اکھاں واسطیاں آئیاں، دھی دکھ دس دی آئیاں، شبیر دیاں اکھاں واسطیاں آئیاں، ہن حسین دی دھی منہ تے ماتم کیتا ہے، بابے دی زخمی پیشانی تے بوسا دیتا ہے، رنیے تے رو رو کے گل کڑیا دیا، بابا اے یتیمی کیا ہوندی اس ویلے سمجھ چے آیا ہے، او میرے دور کھاس کے تیرے قاتل نے جدو ہاتھ والا وچ پایا۔ بہترین انداز میں فضائل و مصائب آل محمد سے مستفید فرما رہے تھے ذاکر یاسر رضا جھنوی صاحب۔ بلا تخیر منبر مظلوم کربلا پہ نماز ولایت کا اگلا سجدہ ادا کریں گے خطیب نوجوان خطیب آل محمد جناب حیدر عباس جعفری صاحب چند لمحوں کے لیے، اور ان کے فوراً بعد سید الذاکرین شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب بابا سید فرخ عباس نقوی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے برعظمت خاندان رسالت پہ بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من